السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت، علم اور عدل عطا کیا تھا۔ آپ بنی اسرائیل کی رہنمائی فرماتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ قوم کئی بار سرکشی اور نافرمانی کی راہ پر چل نکلی۔ ان کی نافرمانیوں میں سے ایک اہم واقعہ سبت کے دن کی خلاف ورزی کا ہے، جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ ان کی سرکشی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی واقعہ ان کے بندر بنائے جانے کا سبب بنا۔ سبت کا دن اور حکم الہی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا ایک دن سبت کے طور پر خاص طور پر عبادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس دن انہیں دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور یہ حکم تھا کہ وہ پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور آرام کریں۔ یہ حکم ان کے ایمان کی آزمائش کے طور پر تھا، تاکہ دیکھا جائے کہ وہ اللہ کے احکامات پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ نافرمانی اور آزمائش۔ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ سمندر کے قریب رہتا تھا، جہاں انہیں روزانہ مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی، سوائے سبت کے دن کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش رکھی کہ سبت کے دن مچھلیاں زیادہ تعداد میں پانی کے اوپر آتی اور دیگر دنوں میں غائب ہو جاتی۔ یہ آزمائش ان کے صبر اور ایمان کا امتحان تھی، لیکن اس قبیلے کے لوگوں نے لالچ میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے چالاکی سے کام لیا۔ وہ سبت کے دن جال لگا دیتے اور اگلے دن ان مچھلیوں کو نکال لیتے۔ اس طرح وہ بظاہر سبت کا احترام کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں اور نافرمانی سے باز آئیں۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور سمجھایا کہ وہ اپنی سرکشی کو ترک کر دیں، لیکن قوم کے اکثر افراد نے آپ کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنی نافرمانی جاری رکھی۔ قوم کی تقسیم۔ جب قوم کے لوگوں کی نافرمانی بڑھ گئی تو ان کے درمیان 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ، یہ وہ لوگ تھے جو سبت کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہے تھے۔
دوسرا گروہ یہ وہ لوگ تھے جو گنہگاروں کو روکتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی یاد دہانی کراتے تھے۔ تیسرا گروہ یہ وہ لوگ تھے جو خاموش رہے اور نافرمانوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کا عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی پاداش میں ایک سخت عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، اور یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو بندر بنا دیا۔ یہ عذاب ان پر ان کی سرکشی، لالچ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے آیا۔ ان کا بندر بنایا جانا در حقیقت ان کے کردار کی عکاسی تھی، کیونکہ وہ اخلاقی اور روحانی طور پر جانوروں جیسی خصوصیات اپنا چکے تھے۔ عبرت کا نشان، اللہ تعالیٰ نے ان بندر بنائے گئے لوگوں کو زیادہ دیر زندہ نہیں رکھا۔ کچھ مفسرین کے مطابق وہ چند دنوں بعد مر گئے، اور ان کا انجام دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل اور دیگر اقوام کو یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کبھی معاف نہیں کی جاتی اور نافرمانوں کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ سبق اور نصیحت، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہر مومن پر لازم ہے، چاہے وہ آزمائش کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، لالچ سے بچنا۔ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی اس قوم کے ساتھ ہوا۔ نمبر 3، حق کا دفاع۔ وہ لوگ جو گناہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور خاموش رہنے والے بھی ناپسندیدہ ہیں۔ نمبر 4، عبرت حاصل کرنا۔ نافرمان قوموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے، اور یہ واقعات ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں تفصیلی ذکر، یہ واقعہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے، جن میں سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف اور دیگر شامل ہیں۔ ان آیات کا مقصد ہمیں سبق دینا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی سزا انہیں بندر بنا کر دی گئی۔ یہ واقعہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے، لالچ سے بچنے اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔
اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔